بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام سنبل دراز ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار. فرینڈز, آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ مستقل مزاج کیسے بنا جائے. ڈاکٹر صاحب, میں نے کافی ریسرچز دیکھی, میرا اس میں ذاتی سوال بھی ہے اور کافی اسٹڈیز اس چیز کو سپورٹ بھی کرتی ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ناکام رہ جاتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو ان ریسرچز کی وجہ جو میرے سامنے آئی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ لیک آف کنسسٹنسی. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک ایسی وجہ ہے جو مطلب ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے؟ تھینک یو سنبل. نہیں, آپ کی آبزرویشن بھی ٹھیک ہے اور ریسرچز بھی میری نظر سے بھی گزری ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کنسسٹنسی ہوتی یا مستقل مزاج ہونا ہے, بالکل, وہ آپ کی کامیابی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن یہ ہے کہ یہ کرتا کیسے ہے, یہ ظاہر ہے آپ کا کوشچن ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. ہاں, تو بیسیکلی میں لیمن لینگویج میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کنسسٹنٹ رہنا جو ہے, کچھ لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ کنسسٹنٹ رہ کے بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے. ایسے ہی. اب یہاں پہ نا کنسسٹنسی کی دو اپروچز ہیں. ٹھیک ہے. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جیسا مرضی کام ہو یا جیسا مرضی ڈیسیژن کر کے اس لائن پہ جب چل پڑتے ہیں نا تو وہ کنسسٹنٹ وہ بھی رہتے ہیں. لیکن ایک طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ پراپر ڈیسیژن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کنسسٹنٹ رہ کے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کنسسٹنٹ رہنا کیسے آپ رہتے ہیں, کس بیس پہ رہتے ہیں. اگر آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ لاجیکل ہے اور لاجیکل ڈیسیژن کے اوپر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو آپ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ڈیسیژن بڑا کمپرومائزنگ سا ہے, اس میں کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ نہیں چل پائیں گے. تو سر اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا جو کنسسٹنسی کے پیچھے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیسیژن پراپر ہے نا تو وہ اچھا ڈیسیژن آپ کو خود کنسسٹنٹ بنا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اس میں ضروری ہے. تو یہ ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیسیژن مطلب ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیسیژن کو میں اگر آپ کو ایک بریفلی بتاؤں نا کہ اگر آپ اپنی زندگیوں میں ڈیسیژن کو اچھا کرنا چاہتے ہیں نا, بالکل, تو دماغ کے اس حصے کو اچھا کر لیں جو آپ کو ڈیسیژن دیتا ہے, جیسے جہاں سے ڈیسیژن آتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیسیژن جو ہے وہ 2-3 جگہ سے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ برین لائک ایکٹیویٹی نا آپ کی باڈی میں 3 جگہ پہ ہوتی ہے, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے جسم میں نا 3 برین ہوتے ہیں. ایک دل میں چھوٹا سا برین ہوتا ہے, اب وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز اچانک دیکھتے ہیں تو فوری کہتے ہیں میں نے یہ لینی ہے, تو وہ دل کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کی سم ٹائم گٹ فیلنگ کہتی ہیں, آپ کے جو گٹ ہے نا اس میں بھی چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے, لیکن وہ لاجیکل برین نہیں ہے, نہ وہ دل والا برین لاجیکل ہے نہ گٹ والا لاجیکل ہے. تو آپ کا یہ جو برین ہے نا یہ لاجیکل ہے. اگر آپ اس سے ڈیسائیڈ کریں گے نا کوئی چیز کیلکولیٹ کر کے کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو خود بخود کنسسٹنٹ بنا دے گا. اب یہاں سے جب آپ ڈیسیژن کرتے ہیں نا, وہ ڈیسیژن تب اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے, جب آپ کے یہ ڈیسیژن میکنگ والا جو برین ایریا جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو, وہ صحیح فنکشنل ہو. دیکھیں, ہر انسان میں ہوتا وہ برین ایریا ضرور ہے, بالکل, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیولپ کتنا کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں نا تو آپ اچھا ڈیسیژن کر سکتے ہیں, اور جب آپ اچھا ڈیسیژن کرتے ہیں تو آپ خود بخود کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. وہ کس طرح ہوتے ہیں, فرض کریں آپ نے کوئی ایسا بہترین سا ڈیسیژن کیا ہے, آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے, بڑا لاجیکل گول ہے, اچیویبل ہے, آپ اس کے اوپر جب چلتے ہیں نا تو اس گول کے آپ کو آؤٹ کم ساتھ ساتھ ملنا شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ تھوڑا سا چلے, آپ کو ریوارڈ ملا, آپ کو خوشی ہوئی, اگلے ریوارڈ کے لیے آپ خود جائیں گے. آپ کی آنکھیں, آپ صبح سو نہیں پاؤ گے کہ یار میں نے ادھر جانا ہے, کیونکہ آپ کو وہاں سے کچھ مل رہا ہے. آپ خود بخود کنسسٹنٹ ہوتے جائیں گے, آپ کو ایون الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ایسا ڈیسیژن ہو جو لاجیکل ہو, جو اچیویبل ہو, وہ ہو سکتا ہو. وہ اب آپ نے اگر اس ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی رکھتے ہیں نا
تو آپ کنسسٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے فیکٹر انوالو ہیں کہ ہم اس برین کے ایریا کو جو ہے وہ ہم ایکٹیو کر سکیں؟ ہاں بڑا اچھا کویشچن. اچھا برین کے اس پری فرنٹل کارٹیکس جو ڈیسیژن میکنگ کا والا برین ہے, بالکل وہ نا کئی اپروچز سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو نا 3 امپورٹنٹ اپروچز بتاتا ہوں. اس میں ایک بایولوجیکل اپروچ ہے, ایک سوشل اپروچ ہے, اور ایک سائیکولوجیکل اپروچ ہے. بلکہ ایک چوتھی اپروچ بھی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, یاد رکھیے گا, پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب یہ 3 امپورٹنٹ اپروچز ہیں جس سے آپ برین کو جو ڈیسیژن میکنگ والا برین ایریا آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پہلے بایولوجیکل اپروچ بتاتا ہوں. اچھا بایولوجیکل اپروچ وہ ہوتی ہے جو آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کیا ایسا کھاتے ہیں کہ پری فرنٹل کارٹیکس جو ڈیسیژن میکنگ والا برین ایریا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اکثر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں زیادہ تر چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے آپ کا وہ برین ایریا ڈیولپ نہیں ہوتا. شاید ہمارا بیلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, لیکن برین ایریا وہ ڈیسیژن جو کوگنیشن دیتا ہے, جو اسیسمنٹ والا, ججمنٹ والا, پلاننگ والا. اب ڈیسیژن دیکھیں, ڈیسیژن ایک ایسی آپ کی ایبلٹی ہے جو فردر کئی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی, جس میں آبزرویشن ہے, ججمنٹ ہے, پلاننگ ہے. اب آپ میں یہ بھی نہیں اچھی ہوگی نا تو آپ کا ڈیسیژن میکنگ بھی اچھا نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ ساری جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جی وہ پری فرنٹل کارٹیکس پہ ڈپینڈ کرتی. وہ ایکٹیو ہوگا تو آپ میں وہ اچھی ہوں گی اور آپ اچھا ڈیسائیڈ کر پائیں گے اور آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب بایولوجیکل چیزوں میں جو میں بتا رہا تھا, آپ کون سی ایسی چیزیں کھائیں کہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایسی فوڈس کھائیں جس میں ایسیٹل کولین زیادہ ہے, جس میں یعنی کہ پروٹینز ہیں, لین پروٹینز ہیں, ایگز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آلمنڈز ہیں, نٹس ہیں. یہ وہ چیزیں جس کے اندر جو ایسیٹل کولین نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کے اس کوگنیٹو برین ایریا کو ایکٹیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ شوگری چیزیں زیادہ کھائیں گے, سالٹی چیزیں زیادہ کھائیں گے, ان چیزوں کا اس برین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ اس کو اوور لوڈ بھی وہ شوگر کر دیتی ہے, انفلیمیشن کرے گی. آپ کی جو چھوٹی موٹی ڈیسیژن میکنگ پاور ایبلٹی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بایولوجیکل اپروچ ہے. ساتھ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پروٹین ہے جسے BDNF کہتے ہیں, وہ بھی اس ایریا کو ایکٹیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بایولوجیکل سر یہ بڑی یوزفل انفارمیشن تھی. تو جس طرح آپ نے اور فیکٹرز کا ذکر کیا, سائیکولوجیکل امپیکٹ کیسے آتا ہے اس کے اوپر؟ وہ اچھا سائیکولوجیکل کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جس سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سوچتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چیزوں کو نا ویژولائز کر کے دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے نا وہ 2 دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہوتا ہے اور ایک دفعہ ریالٹی میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ جو کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پہلے یہاں سے کروا کے دیکھ لیں کہ یار یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہو جائے گا. اکیلے بیٹھیں, آنکھیں بند کریں, ٹھیک ہے, اپنے اس پہ وزن ڈالیں کہ یار یہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہو جائے گا. اگر آپ کو ہوتا ہوا نظر دکھ رہا ہے نا تو وہ ریالٹی میں بھی ہو جائے گا, وہ کر لو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی سائیکولوجیکل اپروچ یہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. سر سائیکولوجیکل اپروچ سے ہی تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہوئے, اس میں ول پاور بھی میٹر کرتی ہے؟ ہاں بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں ول پاور ضرور میٹر کرتی, لیکن ول پاور تب کام آتی جب آپ کا ڈیسیژن اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ آپ چلیں گے تو وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ کو خوشی ہوگی. بالکل. اگر وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو آپ مجھے بتائیں آپ کی ول پاور کیا کرے گی. یہ بھی ٹھیک. پھر آپ اس میں لگے رہیں گے. اگر آپ لگے بھی رہیں گے نا تو آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. اس خالی کنسسٹنسی کا یا مستقل مزاجی کا آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جتنا مرضی لگے رہیں گے اگر وہ ورکیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ورکیبل ہوگا تو پھر ول پاور فردر بوسٹ ضرور کر سکتی ہے, لیکن صرف ول پاور پھر کام نہیں کرے گی. بالکل صحیح ہو گیا. سر اور سوشل فیکٹرز کون سے انوالو ہیں؟ دیکھیں سوشل فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ اس برین ایریا کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں نا, انٹلیکچوئل لوگوں والوں کے پاس بیٹھیں, انٹیلیجنٹ, جو ڈیپ باتیں کریں, سادہ باتیں نہ کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایسی میٹنگز میں نہ بیٹھیں جہاں پہ آپ جائیں تو لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی زندگی تک ہی پتہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے, مایوسی والی باتیں, پیسمزم ہر ٹائم. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو آئیڈیاز کے اوپر بات کریں, جس سے آپ کا یہ برین ایریا ایکٹیو ہو, چیلنج ہو. سوچ ایسی باتیں, ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کی باتیں آپ کو سوچ میں مجبور کر دیں. بالکل صحیح. تو اس طرح آپ اگر سوشلائز ہوں گے نا تو آپ کا وہ برین ایریا اگین ایکٹیو ہوگا جو آپ کے اندر ایکسپیرینس بھی لائے گا, آپ کو ساری
ججمنٹ, پلاننگ, پھر فائنل اچھا ڈیسیجن ہوگا تو آپ میں کنسسٹنسی آئے گی. سر یہ بڑا اچھا کنیکشن تھا سوشلائز ہونے کا. 3 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ چوتھا فیکٹر آپ بتائیں گے, میرے خیال سے میرا آخری سوال بھی ہے. اچھا چوتھا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ برین ایریا نا ریلیکس ہونے سے بھی ایکٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ایز اے پرسن ریلیکس ہوں گے نا تو یہ پھر بھی ایکٹیو ہوتا ہے. اب ریلیکس ہونے کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس فیکٹر کو اوور آل ہم اسپرچول فیکٹر کہتے ہیں. آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, جو بھی سیکٹ ہے, اس میں رہ کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو پیس ملتا ہے نا, اس سے یہ برین ایریا ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایز اے مسلمان جب آپ فرض کریں نماز پڑھتے ہیں, جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ڈیسیجن میکنگ والا برین ایریا نا ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے. ایون جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن اس ایریا میں زیادہ ہوتی ہے, آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو اس سے یہ برین ایریا اور ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ کو یہ 4 فیکٹر جو ہے نا, اگر آپ یہ ایسے پیکج بنا لیں نا تو آپ یو کین بی ہائیلی انٹیلیجنٹ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک اچھا ڈیسیجن کریک کر سکتے ہیں. اچھا ڈیسیجن ہے تو آپ کنسسٹنٹ ہیں. آپ نے بڑا ایک اچھا فیکٹر دیا ہے, جس طرح ریلیجیس فیکٹر کو جو ہے آپ نے سائنس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا ہے. آپ کا بہت شکریہ. میرا کافی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے, آئی ہوپ آڈینس کے بھی ہو گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر سر, بہت شکریہ. تھینک یو.